بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے یہ اس بات پہ ہے کہ کیا بنی نوع انسان کے خاتمے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ کب تک بنی نوع انسان ختم ہو جائے گا۔ نسل انسانی کی معدومیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے فطری مسکن اور ماحول سے دوری، کم جنیاتی تغیرات اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی نے نسل انسانی کو تباہی کی دہانے کھڑا کر دیا ہے۔ جب مسکن اس قدر خراب ہو کہ گھومنے پھرنے کے وسائل کم ہو، جب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے، جب شرح پیدائش شرح اموات سے نیچے گر جائے اور جب جنیاتی وسائل محدود ہوں تو واحد راستہ زوال ہے، معدومیت ہے۔ امریکی سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن کے مطابق امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماہر حیاتیات پال ایرلچ کے 1968 میں دی پاپولیشن نامی کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس سال دنیا کی آبادی میں اضافے کی شرح 2% سے زیادہ تھی، جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ تھی۔ اس کی نصف صدی بعد جوہری تباہی کا خطرہ اہمیت کھو چکا۔ جہاں تک زیادہ آبادی کا تعلق ہے، 1968 کے مقابلے میں اس وقت کرۂ ارض پر دگنا لوگ زیادہ آرام اور خوشحالی کے ساتھ بستے ہیں۔ آبادی اب بھی بڑھ رہی ہے، لیکن اضافے کی شرح 1968 سے نصف رہ گئی ہے۔ موجودہ آبادی کی پیشگوئیاں مختلف ہیں، لیکن عمومی اتفاق رائے یہ ہے کہ یہ وسطی صدی میں سب سے اوپر جائے گا اور پھر تیزی سے کم ہوگی۔ 2100 میں عالمی آبادی کا حجم اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر ممالک میں شرح پیدائش اب شرح اموات سے کافی نیچے ہے۔ کچھ ممالک میں آبادی جلد ہی موجودہ شرح سے نصف ہو جائے گی۔ لوگ اب کم آبادی سے پریشان ہونے لگے ہیں۔ ممالیہ کی نسلیں تیزی سے آتی اور جاتی ہیں، 10 لاکھ برسوں میں پھیلتی پھولتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں۔ باقیات کے ریکارڈ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان تقریباً 3,15,000 برس یا اس سے زیادہ عرصے سے موجود ہے، لیکن اس وقت کے زیادہ تر عرصے میں یہ نوع انسانی کم تھی، اس قدر کم کہ ایک سے زیادہ مرتبہ وہ معدومیت کے قریب پہنچی اور یوں نسل انسانی کے مٹ جانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ موجودہ آبادی بہت چھوٹی چیز سے تیزی سے بڑھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک نوع کے طور پر انسان غیر معمولی طور پر یکساں ہے۔ جنگلی چمپینزی کے چند گروہوں میں پوری انسانی آبادی کی نسبت زیادہ جنیاتی تغیر پایا جاتا ہے۔ جنیاتی تغیرات کا فقدان کسی نوع یا نسل کی بقا کے لیے کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ چند اشروں سے انسانی تولیدی خاصیت میں کمی نے شرح پیدائش کو کم کر دیا ہے۔ وجوہات میں آلودگی، اضطراب اور پریشانی ہے۔ زیادہ تر انسانی ارتقاء کے لیے لوگ کھلی جگہوں میں الگ الگ ٹولیوں میں رہتے تھے۔ شہروں میں رہنے کی عادت عملی طور پر ایک دوسرے کے اوپر یعنی اپارٹمنٹ یا بلاک میں رہنا حالیہ عادت ہے۔ آبادی کی کمی کی ایک اور وجہ ہے، سیاستدان مسلسل معاشی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا دنیا میں پائیدار نہیں ہے جہاں وسائل محدود ہیں۔ انسان پہلے ہی بنیادی پیداواری صلاحیت کے 25 سے 40% قابض ہے۔ انسانی معاشی ترقی کی کوششیں کرۂ ارض پر موجود لاکھوں دیگر انواع کے لیے مضر صحت مرتب کر سکتی ہیں۔ آج کل لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے مقابلے معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں عالمی سطح پر معاشی پیداواری صلاحیت رک گئی ہے یا اس میں کمی ہوئی ہے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بچے پیدا کرنا چھوڑ رہے ہیں یا ان کے ہاں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت میں کمی ہو گئی ہے۔ آبادی کی سکڑتی شرح کا ایک اور عنصر خواتین کی معاشی تولیدی اور سیاسی آزادی ہے۔ خواتین کی افرادی قوت دگنا ہو چکی ہے، جس سے عمومی طور پر انسانوں میں تعلیمی حصول، لمبی عمر اور معاشی صلاحیت بہتر ہوئی ہے۔ ماں حمل کے طریقوں اور بہتر صحت کی دیکھ بھال کے ساتھ خواتین زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریزاں ہیں، لیکن کم بچے پیدا کرنے کا مطلب آبادی کے سکڑنا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے سب سے خطرناک خطرہ ایک ایسی چیز ہے جسے ایکسٹنکشن ڈیپتھ کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی نوع کے ترقی میں ایک وقت ایسا آتا ہے، پہلے وہ پھیل رہی ہے، جب ناپید ہونا ناگزیر ہو جائے گا، چاہے وہ اسے روکنے کے لیے کچھ بھی کریں۔ معدومیت کی وجہ عام طور پر رمسکن کے نقصان پر تاخیری رد عمل ہے۔